کون عباس؟ ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص لیا ہے۔ حامد بھائی لاہور تک دی تہاڈی تھکاوٹ اتر جائے گی، 232 والے اس قدر بولن گے، ہیرا نہ مرجان نہ الماس لیا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص لیا ہے، بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بچے، اس بیوی نے مانگ کے رب سے عباس لیا ہے۔ وفا خود کہتی ہے، وفا خود اکیلا میرا عباس کہتی ہے، وفا خود اکیلا میرا عباس۔ اگر شان عباس تے بول ہی پئے ہو کہ کیسے بھائی اس تو بڑا شعر ہے، سبزہ اگے نہ پھول کھلے کچھ بھی نیا نہ ہو، اللہ کی زمین پہ اگر کربلا نہ ہو، غازی سا با وفا ہو اگر سب کا پیشوا، دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی بے وفا نہ ہو، دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی بے وفا نہ ہو۔ جڑی آخری لائن میں پڑھی سی، کہتی ہے وفا خود اکیلا میرا عباس۔ چاچا جی یہ ساڑھے واسطے سانا دے انہوں نے آواز سننا تے بھائی صاحب انہوں دعوت دے رہے ہیں تے انشاءاللہ اتنا اچھا بولو تاکہ پتہ چلے کہ لاہور لاہور ہے پر وہاڑی وہاڑی ہے۔ آخری لائن تے سارے نے تو میں ہاتھ اٹھا کے پوری ایمانداری نال شان عباس تے پورا ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے۔ میں نے کہا پیاسا ہے مگر ظرف سمندر کی طرح ہے، شبیر بھی رحمت میں پیمبر کی طرح ہے، اکیلا ہے سرے دشت مگر شان تو دیکھو، حیدر کا پسر ذات میں لشکر کی طرح ہے، قاتل بھی لرزتا ہے تو کیا اس میں تعجب، اس فوج کا اصغر بھی تو اکبر کی طرح ہے۔ کہتی ہے وفا خود اکیلا میرا عباس، 72 ہیں 72 یہ 72 کی طرح ہے، اکیلا میرا عباس 72 ہیں 72 یہ 72 کی طرح ہے۔ بہت شکریہ، اسی ذوق کے ساتھ آپ نے بھائی صاحب کو سماعت کرنا ہے۔ کم سنسنا خان ہے، عمر تھوڑی ہے لیکن پاک کمال اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، پاک کمال آواز اور انداز کے مالک۔ میری مراد داتا نگر لاہور سے مہمان سنا خان جناب بھائی عثمان حامد قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کے حضور اپنی خوبصورت حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کچھ نہیں ہوندہ نعرہ تکبیر، میں نہ زور لائے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ چاس آئیے، مشکل کشادہ ذکر ہے خود ہی مشکل کشائی فرمان گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کربلا کا شاہ حسین، جت گئے کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروکار بدن سجانے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری کیسر شہزاد حاجی محمد آصف جاوید صاحب۔ اللہ پاک ان کی محفل سجانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جنہوں اندر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب اللہ، سرگی داتا رائے۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ سرگی داتا رائے، سرگی سہارا کمل والڑیا سانو تیرا سہارا دوا یار دیوانے دا، دوا یار دیوانے دا، جوڑ
مکنے اچھا جس کا عقیدہ دونوں ہاتھ اٹھائے پڑھ لے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنے نبیاں بھی ہونا تھے ولیاں بھی ہونا سب نے ہونے پر گل تیرے اتے مکنے سب ہاتھ اٹھا کے کہہ دے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنے اور پہلا شعر مقام محمود والا تخت جدو سجے گا آمینہ دلال بیٹھا او دے اتے پھبے گا پر ساری خدائیوں نے کوہے اتے جھکنے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنے حبیب آگل تیرے اتے مکنے جس کا عقیدہ دونوں ہاتھ اٹھائے کہہ دے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنے اور شعر سنے آدم تے خلیل رل تیرے کول ہون گے موسیٰ تے عیسیٰ گل تینوں سنون گے پر ساں پنج تڑیاں دی گل خاص تساں سننے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنے نبیاں بھی ہونا تھے ولیاں بھی ہونا سب نے ہونے پر گل تیرے اتے مکنے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھی جس پہ کرم ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تو جھک سونے دے بوہے تے سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھی پھر تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ مصرع پڑھ لے تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی اور شعر سنے وہ سیری واگ سونے دیا ناتا وہ سیری واگ رو کے سنا سونے دیا ناتا اچھا کہ سارے کہہ دیو کرم ہویا تے پل گئے شفا شفا
دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری جیڑے ایتھے نہیں کہدے ادب زہرا تے غید دا تو ایتھے اوتھے انہاں نوں سزاواں سہرا دے حیدر دا پتہ کی ہوئے گا جنت دی طرف جان گے متھے دا محراب دکھان گے فرشتے انو عرض کرن گے ساڑھے متھے دا محراب تک کو جنت ساڑھی پکی ہے فرشتے پتہ کی آکھن گے منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے حامد بھائی اگر سارے ہاتھ اٹھا کے بول لینا آخری لائن تے شعر دوبارہ پڑھنا ہے منکر ہو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے تمہارے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے ہمیں دکھاتے ہو تم جبین تر اپنی یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے جیڑے ایتھے لگی کہدے ادب زہرا دوے ہاتھ چک کہتے تو ایتھے اوتھے انہاں نوں سزاواں دیاں ویکھی تو ایتھے اوتھے انہاں نوں سزاواں دیاں ویکھی تو جھک سونے اپنی رہبت کے سمد میں اتر جانے دے جس نے کلام سنا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اپنی رہبت کے سمد میں اتر جانے دے بیٹھی کانا وہ ازل سے بیٹھی کانا وہ ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رہبت کے سمد میں اتر جانے دے کیا دے سبحان اللہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے ور جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر کسی خواہش ہاتھ چکے کہہ دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے ور جانے دے میں ندیوں تر ویسا نہیں مردی چھڑے اسے ویسا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملکی تاج
چاہیے کہ سرکار جا کوئی نہیں وہ حج کتوے نہ بر سکی ہے نہ بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا بدلے بنا یوسف نو خود آپ تے وک جاندے اکھیاں دی شکلے دی ٹھنڈ سینے چ پے جاندے تکلے دی زلیخا دے تصویر محمد دی نے کہتی نہ بر سکی ہے نہ بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا بڑا لجپال علی علی مولا بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے پولے تو سڑ دے اور سنیرا جان دے بڑا لجپال علی جدہ پیر علی تو میں ہا چکے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جدے کولے تو سڑنے اور سنیرا جان دے بڑا لجپال علی نعرہ حیدری سونا میرا مولا علی نواب علی جو اپنے درد بندیاں نو کلندر بنا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے او جدے کول تو سڑنے اور سنیرا جان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی راستہ چھوڑ دیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت شہزادہ غوث الورا حضور پیر سید ذیشان رسول شاہ صاحب بخاری تشریف لے کے آئے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا جتنے دوست احباب تعظیماً کھڑے ہوئے ہو محفل دا ادب دا خیال رکھ دے ہو احتراماً بیٹھ جاؤ انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد شاہ جی دا خطاب ہے تمام دوست اپنی جگہ تے تشریف رکھو جس بندے کی خالی جگہ ہو گئی ہے وہ بھی قریب تشریف لائے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا موتا حسین ہے حسینی بندہ دونوں ہاتھ سے کہہ دے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں بات گئے بس اتنی مختصر بات گئے بس اتنی مختصر کیا دونوں ہاتھ لگے کہہ دے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے
حسین زندہ باد حسین زندہ باد اس کا گیتا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے حسین زندہ باد حسین زندہ باد کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز پکار گیا تھا حسین ہے کر گیا تھا حسین ہے کر گیا تھا حسین ہے کر گیا تھا حسین ہے اور شعر سنیں یزید نقشہ جو رو جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا مولا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا مولا حسین ہے مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار آل مصطفیٰ حسین ہے آل مصطفیٰ حسین ہے آل مصطفیٰ حسین ہے آل مصطفیٰ حسین ہے آخری میں سب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا مولا حسین ہے داتا نگر لاہور سے انتہائی کم سن ثنا خان اور خوبصورت ثنا خان بھائی عثمان حامد قادری صاحب نذرانہ کی پیش کر رہے تھے دوران نعت ہی ہم سب کی محبوب اور مرغوب شخصیت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ صاحب بخاری تشریف لا چکے ہیں خوش آمدید ایک محفل پاک کا اعلان سماعت فرمائیں اس کے فوری بعد قبلہ شاہ جی کا بیان ہے کل رات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد ابراہیمی اڈا پل 48 ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں خصوصی خطاب تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگرد خاص حضرت علامہ مولانا پروفیسر احسان رضوی القادری لاہور سے تشریف لا رہے ہیں تمام دوست احباب اس بابرکت محفل میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کرو لیاؤ سٹینڈ استقبالیہ نعرہ تکبیر حال سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی اگر سید شایہ نشان نعرہ لگاؤ نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بھائی صاحب نے میرے کان سپیشلی آ کے آکھے کہ لبیک دا نعرہ لگاؤنے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے ویسے لگے ہر دفعہ لیکن چلو آخر دے اتے لبیک ایدہ نہیں لبیک رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پابند کر دیتا ہے ملائکہ نو زیر کمند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے صدرہ نو زیر کمند کر دیتا ہے پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے لبیک تاجدار ختم نبوت سارے احباب ایک ضروری اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ عزیز اس تو بعد قبلہ پیر صاحب دا خطاب شروع جاسی 12 نومبر بروز جمعہ ہفتہ لڈن شریف دے وچ حضور قبلہ بابا جی حضرت پیر سید فیض رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دا سالانہ عرس مبارک 11 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء محفل سماعت انتظام ہے جسے قوال حضرات تشریف لیتے اسے 12 نومبر بروز ہفتہ
دن نو صبح 9 بجے محفل دا آغاز سی جس دے وچ نعت خوانی دا سلسلہ اور خصوصی خطاب واسطے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب آپ خانے والدو تشریف لیتے اسے خصوصی آمد، خصوصی خطاب و خصوصی دعا حضور قبلہ بابا جی ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ دلخت جگر نور نظر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی پیر مظہر فرید شاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف تو آپ دا خصوصی خطابیوں سی آپ دعا بھی فرمائی سے سارے احباب نے اس مقدس تے بابرکت محفل شرکت دی اپیل ہے انہیں ایک واری محبت نال سید زادہ دا استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ طبیعت اجازت دے تو درود و سلام کی تلاوت فرمائیے تاکہ محفل میں بہار آئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد میرے عزیزو، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ذکر نور کی اس مقدس تقریب کا اہتمام ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیا گیا۔ رب ذوالجلال جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آ جانے والے تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی سی بڑھائیں اس کی۔ کچھ باتیں آپ تک پہنچا کر میں بر وقت اپنی معروضات کو اختتام پذیر کر دوں گا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، یعنی رب اپنے محبوب کی نعت پڑھتا گیا ہے، قرآن بنتا گیا ہے۔
بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آج بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے تم قرآن مقدس کی کسی بھی آیت کی تلاوت کرو، اگر اس آیت میں تمہیں نعت مصطفیٰ نہ دکھاؤں مجھے محمد کا غلام نہ کہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خطبے کے اندر جو آیت میں نے پڑھی ہے مجھے لگتا ہے یہ سارا مجمع اس آیت کا حافظ ہے۔ جنہوں نے سنی ہے وہ ذرا میرے ساتھ تلاوت فرمائیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا۔ محبوب ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی گل، عام لوگوں کے نزدیک عالم دو ہے، ایک دنیا ایک عقبہ آخرت۔ اہل علم کے نزدیک عالم 18,000 ہے۔ کتنے؟ 18,000۔ حضرت سلطان باہو کا شعر بھی ہے 18,000 عالم جو ہا تا اگے حسین دے مردے ہو۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سارے کا سارا علم صرف کتابوں میں رکھا ہے وہ حیران ہوں گے کہ جناب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی میں ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تساں ہوٹے تو نہیں ہو، لیکن زبانیں آپ کی نہیں کر رہی ہیں، چہرے آپ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو گل رلاؤ تو صحیح نا، چہرے دی تو زبان دی۔ آپ ایک دن بھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، نہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیے۔ یعنی جو علم حاصل کرنے کے رسمی اور متداول طریقے تھے ان کے مطابق ایک دن بھی علم حاصل نہیں کیا کسی مدرسے کسی اسکول میں جا کر۔ کسبی علم نہیں تھا، مگر وہبی طور پر عطائی طور پر اللہ نے ایسی روشن ضمیری عطا فرمائی کہ سلطان العابدین نہیں سلطان العارفین بنا دیا۔ عابد اور ہوتا ہے، عارف جاننے والا اور ہوتا ہے، پہچاننے والا۔ حضرت بشر حافی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ بشر حافی آسمان ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ، بڑے سکون سے لیکن جاگ کر سنتے رہنا۔ اور یہ تو آپ سارے جانتے ہیں، علماء سے خطیب حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ توبہ سے پہلے بشر کی شراب کی فیکٹری تھی، پورا کارخانہ تھا شراب کا۔ شراب بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت بغداد کی گلی میں جا رہے ہیں، زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی، تھے تو نشے میں، مگر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ لگے ہو میرے اللہ کا نام، اور یہاں زمین پہ خاک پہ پڑا ہے۔ کاغذ کو اٹھایا، جھاڑا، گھر لائے، چوما اور خوشبو لگا کے بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ بے نیاز تھا، اسی ادا پر پیار آ گیا۔ توبہ کی توفیق جو ملی، رب کا سلام جو پہنچا، اور کامل کی صحبت جو ملی، تو مقام ایسا کہ بغداد کی گلی میں
جانوروں کو گوبر اور پیشاب کرنے کی اجازت نہیں تھی کہیں بشر کے پیر پلید نہ ہو جائے. یہ بشر مدینہ منورہ میں پہنچے اور مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ بشر جیسا فقیر ننگے پاؤں مدینہ کی گلی میں آگے آگے چلتا ہے، اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت مجتہد وقت، سینکڑوں نہیں ہزاروں فقہا کے استاد، آپ ایسے ہاتھ باندھ کر بشر کے پیچھے پیچھے چلتے. دیکھیں ایک بات میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا آپ تمام دوستوں کو، ہم اہل سنت کو بھی نا اہل بیت کے متعلق اپنا ظرف اور علم وسیع کرنے کی ضرورت ہے. چار امام ہیں آپ نے سنیاں دے. کتنے؟ مہربانی آہستہ نہیں کرنی، زور سے کرنی ہے. کتنے؟ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت جو میرے اور آپ کے امام ہیں، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام مالک، اور چوتھے امام احمد بن حنبل. جو آپ میں سے شوق رکھتے ہیں نا سننے کا، وہ دیکھیے گا اہل سنت کے چاروں بڑے امام بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام جعفر صادق پتہ کون ہے؟ میں امام زین العابدین دے پوترے دی گل کردا پیا. نہیں ایسے نہیں، پھر بولنا تو پھر مردوں کی طرح بول کر دکھائیں. سو امام جعفر صادق آپ نے سنی بھی کم دن تے ڈر دن، یہ تو شیعوں کے امام ہیں. تو میں کہا جی تو حضور کا پورا خاندان ہی چاہتے شیعہ دی چولی چ رکھ دیتا، تیرے کو پیچھا بچی کے شک کامالا پیر، تیرے پاس پیچھے کیا رہتا ہے؟ یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، یہ اماموں کے امام ہیں، یہ حضور کی امت کے امام. مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی زندگی بھر کسی مدرسے میں نہیں گئے، یعنی کسی استاد سے آپ بھی نہیں پڑھے. حضور کے خاندان میں، آقا کے گھرانے میں جو علم نبوت کا فیض چلتا آ رہا تھا وہ امام جعفر صادق تک بھی پہنچا. مگر یہ ہے کہ آپ خود تو نہیں پڑھے کسی اور سے، لیکن آپ کے جوڑے اٹھانے والے امام اعظم ضرور بن گئے. ایک مرتبہ میرے امام کے بال بھی سفید ہو گئے، امام اعظم، تو ایسے بھویں بھی سفید ہو گئی، داڑھی شریف بھی سفید ہو گئی. تو کسی شاگرد نے، شخص نے آ کر سوال کر دیا حضور عمر کتنی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا صرف 2 سال. اس نے کہا حضور مذاق تو اچھا کرتے ہیں، بال سفید ہو گئے، عمر 2 سال. آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی میں عمر کے وہی 2 سال شمار کرتا ہوں جو میرے آل محمد کی بارگاہ میں گزرے. چلے چلتے چلتے ایک بات امام جعفر کی بھی سناتا جاؤں. صلاح تو تھوڑی کائی نہیں پر میں انہوں بہایا نے تو کچھ سن بھی تلاؤ نا. پھر امام محمد باقر آپ کے والد محترم، ان کے دور میں نا قدریوں کا بڑا زور تھا. ایک فرقہ تھا قدریہ، انہوں نے مسیطہ بھی ایویں، قرآن بھی ایو پڑھیں، نمازہ بھی ایو پڑھیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے. لیکن قدریوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، رب دا بندے دے کام میں کوئی عمل دخل نہیں. بندہ یہ جو کرے سو کرے، سیاہ کرے سفید کرے، بندہ ہے، رب کچھ نہیں کرتا بندے کے کام میں. تقدیر کے منکر ہیں. آج بھی مصر اور شام کے کچھ سرحدی علاقوں میں قدری موجود ہیں اسی عقیدے کے ساتھ کہ تقدیر کوئی نہیں. ان قدریوں نے نا مروان کی حکومت تھی، مروان کے شاہی علماء کو چیلنج کر دیا، آؤ ذرا مناظرے کے لیے. شاہی علماء سامنے بیٹھ گئے مسلمان، اور قدری ایک طرف بیٹھ گئے. خدا کی قدرت، مناظرہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. مسلمانوں کے پاس ان کے دلائل کے جواب ہی کوئی نہیں تھے. بھائی لگتا ہے میں تے کلا بولی جانا، جواب ہی کوئی نہیں. مناظرہ ہار گئے مسلمان. اچھا اب جب مناظرہ ہارے
تو مروان تھا تو بڑا خبیث مگر سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اس نے جلدی جلدی خط لکھا مدینہ منورہ امام محمد باقر کی بارگاہ میں، جعفر صادق کے والد، خط لکھا. اس نے کہا حضور ہم تو مر گئے، آپ تکلیف فرما کے مدینہ سے شام آئے، قدریوں سے مناظرہ کریں، یہ تو ہمیں کھا گئے. خط مدینہ پہنچا، امام محمد باقر نے خط پڑھا تو آپ نے 8.5 سالہ یا 11 سالہ شہزادے امام جعفر صادق کو بلایا. فرمایا میرا بیٹا میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سفر نہیں کر سکتا مدینہ سے شام کا سواریوں پر جانوروں پہ. تو ابا جی کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا آپ میری جگہ جا کر قدریوں سے مناظرہ کریں. عمر کتنی ہے؟ 8.5 مان لو تاں ٹھیک ہے، کیسر ہوش نال باؤ. 11 مان لو تاں ٹھیک ہے. 8.5 سال یا 11 سال عمر ہے آپ کی، آپ میری جگہ جا کر نا مناظرہ کریں ان سے. اچھا حضور کا یہ شہزادہ چل پڑا. یہ تو جشن ایڈا بڑا ہے کہ ایتھے آتے بان والےاں دے چہرے تے مسکراہٹ آمن دی دیر ہے، نیکی دا فرشتہ تو مسے بیٹھا ہے تیار ہو جاتا ہے آپ کے لیے. بس ایسے ہی رکھے تو پھر مزاج 10 منٹ میں آپ کو سنا دوں گا. دیکھیں بھائی آپ پہنچے مدینہ سے شام، جیسے مروان کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا. اس نے کہا شہزادے میں نے تو آپ کے والد گرامی کو درخواست کی تھی کہ تشریف لائیں، تو آپ آ گئے. تو ہم ہار نہ جائیں مناظرہ، ایسا کرتے ہیں ہم رہنے دیتے ہیں. امام جعفر فرمانے لگے تو مناظرے کا اہتمام کر، ہو سکتا ہے میں 2 منٹ میں ہی بازی پلٹ دوں. دیکھیں علم تو اس خاندان کی میراث ہے نا. روم سے ایک بندہ، چلیں بات یہ بھی ذہن میں آگئی تو میں سناتا ہوں. روم سے ایک بندہ آیا، اے کرتے اٹھ دی موہاڑ بھی پکڑی ودا ہے تے اٹھ مال دا بریا لدی ودا ہے. مدینہ آ کر اس کی ملاقات حضرت ابو ذر غفاری سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے چہرے مہرے سے دیکھا، لباس سے دیکھا. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی روم سے آیا ہوں، میرے مالک نے مجھے یہ اونٹ دیا ہے. تے اس 3 سوال بھی کیتے. کتنے؟ 3 سوال بھی کیتے. تو اس میں نے آکھے بھئی جیڑا بندہ مدینہ اینا 3 سوالوں دے جواب دے وے، یہ مال سے بھرا ہوا اونٹ اس بندے کے سپرد کر دینا جو تیرے ان 3 سوالوں کے جواب دے. اس نے کہا یہاں تو مجھے کوئی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سرکار ابو ذر غفاری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آ تجھے اس دہلیز پر دروازے پر لے چلتا ہوں جہاں سب کچھ ملتا ہے، ایک نہیں ملتی. آجا. ابو ذر غفاری اس رومی بندے نو نال لیتے مدینہ کے ایک باغ میں پہنچے جہاں سرکار مولا علی شیر خدا گوڈی کر رہے ہیں، چوکی کر رہے ہیں، اور ساتھ نا ننے سے امام حسن بھی کھیل رہے ہیں. سرکار ابو ذر غفاری آئے، مولا علی شیر خدا کو سلام کیا. حضور یہ بندہ روم سے آیا ہے، 3 سوال پوچھتا ہے. مالک نے کہا ہے جو جواب دے مال سے بھرا اونٹ اسی کو دینا. علی فرمانے لگے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا جی سوال یہ ہے، آپ کو جانتا تو نہیں ہوں، سوال یہ ہے میرے مالک پوچھتا ہے کہ اللہ نے انسان کی آنکھ کا پانی نمکین کیوں بنایا ہے، منہ کا پانی میٹھا کیوں بنایا ہے، اور کان کا پانی کڑوا کیوں بنایا ہے؟ جناب علی نے ایسے دیکھا تو امام حسن کھیل رہے تھے. علم تو اس گھر کا ایسے طواف کرتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. تو بولو تو بھاویں مڈھو نہ بولو، گل یہ سچی ہے جیڑی میں ممبر تو کر چھڑی. سرکار علی نے نا ایسے مسکرا کے امام حسن کی طرف دیکھا اور جناب ابو ذر غفاری کو اشارہ کیا کہ ایسے اٹھا لے بندے نو سدھا حسن دے کو لے جا. حضور جواب فرمایا حسن دے گا. اچھا وہ آ گیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو چھوٹے سے بچے ہیں، شہزادے ہیں، یہ کیسے جواب دیں گے؟ امام حسن نے فرمایا آپ عمر کو نہ دیکھیں، آپ سوال کیجیے. اس نے کہا جی سوال میرے مالک پوچھتے ہیں آنکھ کا پانی نمکین کیوں،
मुंह का पानी मीठा क्यों, कान का पानी कड़वा क्यों? हसन ने फरमाया इसलिए कि रब बंदे से प्यार जो करता है। उसने कहा जी वो कैसे? आपने फरमाया देखो हमारे पूरे बदन में ना ये हमारे जो दो डेले हैं आंख के, ये चर्बी है। चर्बी क्या है? चर्बी। तो बनावना तो ओ है, ये उसकी सन्नाई है, ये उसकी कारीगरी है, उसकी कुदरत है। अल्लाह ने चर्बी में नूर का नुक्ता लगाया है। निकलो जाओ। शायद किसी ने इस बात का तजर्बा भी किया हो। ये इधर देखना जरा, ये जो हमारी पूरी सफेद आंख है ना, हम इस पूरी सफेद आंख के जरिए नहीं देखते। इसके अंदर एक काले रंग का डेला है, गोल बड़ा दायरा, उस पूरे दायरे के जरिए भी नहीं देखते। मेहरबानी करो कल शीशा रख के तजर्बा कर लो मेरे सामने। पूरा काला डेला भी नहीं, पूरा डेला काला, ये भी नूर का नहीं है। इस काले से दायरे के अंदर अल्लाह ने नूर का एक नुक्ता लगाया है। नजर आपको आ जाएगा जब रोशनी में आप देखेंगे। काले गोल बड़े दायरे के अंदर नूर का नुक्ता। ते 6 फुट दी खाक विच नूर दे नुक्ते दी ताकत दा यह आलम है कि मैं जमीन ते बैठा 500 साल दी दूरी ते आसमान नू वेंदा पिया। वैसे एक दफा आप सारे मर्दों की तरह नहीं कहते सुभान अल्लाह? जोर से बोलो या रसूल। 6 फुट दी मिट्टी ते विच नूर दा नुक्ता ते ताकत ऐसी कि बंदा जमीन ते बैठा ते आसमान नू वेंदा पे। ये भी खुदा की कुदरत है। हो सकता है कि आसमान दरमियान में ना हो साथ, तो बंदा यहाँ बैठकर अर्श को भी देखता रहे नीचे। ठीक, तो फैसला मेरे ख्याल से आने बंदे टक्कर गए, वो फैसला आप करो कि 6 फुट की खाक में नूर का एक नुक्ता हो तो इतनी ताकत देखने की कि जमीन पे बैठ के आसमान को देखता है। फैसला खुद करे, मुस्तफा तो है ही नूर अला नूर। सारी चर्बी, चर्बी के अंदर नूर का नुक्ता। इमाम हसन फरमाने लगे चूंकि अल्लाह ने आंख बनाई है चर्बी से, चर्बी के अंदर रखा है नूर। कुर्बानी वाली ईद पे हम भी चमड़े इकट्ठे करते हैं कि नहीं करते लोग? हुण तुसां दसना है वो चमड़े दे नाल केड़ा टोना ऐसा कर देन कि जिस नाल चमड़ा खराब नहीं होता। शुक्रिया, नमक लगाते हैं। इमाम हसन फरमाने लगे क्योंकि ये भी चर्बी है और चर्बी के अंदर अल्लाह ने देखने के लिए नूर रखा है, तो फरमाया उस चर्बी और चमड़े की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इस नूर पर आंसुओं की सूरत में नमकीन पानी का पहरा लगाया है ताकि मेरे बंदे की आंख का नूर जाया ना हो जाए। एक दूसरी बात, हुजूर फिर मुंह का पानी मीठा क्यों? थूक, लुआबे दहन, आबे जुलाल, सलाइवा मीठा क्यों? फरमाया वो प्यार जो करता है। उन्होंने कहा वो कैसे? अब तो साइंस भी कहती है ना, मेडिकल साइंस अब कहती है कि आप लुकमा चबा चबा के खाएं, चेत चेत थे चबा चबा के खाएं। होता क्या है? कहने लगे इमाम हसन ने फरमाया अल्लाह ने मुंह का पानी मीठा इसलिए बनाया कि मेरा बंदा जब भी खाना खुराक ग़िज़ा खाएगा तो लुकमा चबाते हुए ये थूक, ये मीठा पानी, ये लुआबे दहन, ये आबे जुलाल जितना लुकमे के साथ मिल के उसके मैदे में जाएगा, मैदे को लंगर हजम करने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। मेरे बंदे के मैदे पर बोझ ना बने, भार ना पवे। मुंह का पानी मीठा बनाया। हुजूर फिर कान का पानी नमकीन क्यों, यानी कड़वा क्यों? आपने फरमाया प्यार जो करता है। हुजूर वो कैसे? फरमाया कान है ओपन। अब जरा इधर देखना,
اللہ نے ہماری آنکھوں پر بھی ایک شٹر لگایا ہے. دانتوں اور زبان کے باہر بھی ایک شٹر ہے. میری طرف دیکھنا. میں بیٹھے بیٹھے، کوئی بھی انسان، آپ سارے، ہم سب بیٹھے بیٹھے بغیر حرکت کیے آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں، دیکھنا بند ہو گیا. منہ بھی بند کر سکتے ہیں، بولنا، سانس بھی بند کر سکتے ہیں. لیکن آپ بیٹھے بیٹھے سننا بند نہیں کر سکنے. میں تو سب کی گل کی تھی، میڈیکل سائنس تو ہے ہی نہیں اس میں. سننا جب تک حرکت نہیں کریں گے نا، سننا بند. کان تو اوپن ہے، کھلے ہیں. گرمی ہو تب، سردی ہو تب، بارش ہو تب، خزاں ہو تب. ویسے جملہ یاد رکھنا، پیر صاحب خزاں کی بھی اپنی بہار ہوتی ہے. غور کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ خزاں کی بھی اپنی بہار. تو کان چونکہ اوپن تھے، کھلے تھے، سننے کے لیے اللہ نے ایک پردہ بنایا، پردہ سماعت. اس پردے کے باہر اللہ نے سخت کڑوے کسیلے پانی کا ایک بارڈر بنا دیا. کان کڑوے پانی کا بارڈر، او دے اندر جاتے سنن والا پردہ. کڑوا اس لیے بنایا کہ کان میرے بندے کے چونکہ کھلے ہیں تو کوئی نقصان دہ چیز، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی تکلیف دینے والی چیز اندر داخل ہو بھی جائے تو وہ کڑوے پانی کو چکھ کر یا مر جائے یا واپس پلٹ آئے یا باہر نکل جائے، میرے بندے کے پردہ سماعت کو نقصان نہ ہو. جب جواب دیے اس کا حضور اے مال دا اٹھ توڑا. امام حسن نے سرکار بزرگ غفاری سے کہا کہ آپ یہ مال سے بھرا ہوا اونٹ لے جائیں اور جا کر مدینہ کے یتیموں غریبوں میں. علم تو گھر کا طواف کرتا ہے، جو بات میں سنا رہا تھا. امام جعفر بیٹھ گئے، سامنے قدریے بیٹھ گئے. مناظرہ شروع ہو گیا. جڑے آندے نے رب دا کوئی عمل دخل نہیں بندے دے کام وچ، بندہ جو کرے سو کرے. امام جعفر فرمانے لگے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. الحمدللہ رب العالمین، آگے چلو. الرحمن الرحیم، آگے چلو. مالک یوم الدین، آگے چلو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا ایتھے کھلو جاؤ، ٹھہر جاؤ. جب رک گئے آپ نے فرمایا یہ آیت پھر سے پڑھو. انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. امام جعفر مسکرا کر فرمانے لگے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جی رب دا بندے دے کام وچ لمن دیونی کوئی نہیں تے مصلے تے کھلوتے 5 واری او دے کولو مدد کے دی منگی کھلوتے ہو. مدد کس بات کی مانگ رہے ہو؟ اگر اللہ بندے کے کام میں خدا پناہ کچھ کرتا ہی نہیں، کر سکتا ہی نہیں تو مناظرہ تھا ختم ہو گیا. اچھا یہ سلسلہ نا آج بھی چلتا آ رہا ہے حضور کی امت میں. آج بھی یہ بندے دی اتو نہ ہری ہوئے تو ایسے ایسے بہانے بنتے ہیں ہدایت کے کہ عقل چکرا جاتی ہے. جی صلاح ہے تو ہگل میں تنہوں ہو رہی سنا دوں. یہ تو خیر ہے ہی اس دور کی حالیہ دنوں کی سچی بات، سچا واقعہ. شاید آپ میں سے بھی کسی دوست نے پڑھا ہو یا اس کے مطالعہ میں نظر میں آیا ہو. اللہ ہدایت کا سامان کیسے پیدا کرتا ہے؟ سب کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے ہیں. ہندوستان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ہریش کمار. نام کیا ہے؟ بولنا زور سے ہے. ہریش. اس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. دلی کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اور آپ بیتی دستہ ہے، ہارڈ ورتی. ہریش کمار وہ کہتا ہے کہ مجھے
مذہب سے نفرت تو پہلے سے تھی، ہندو تھا، مذہب بیزار تھا. میں سوچا بھی چنگے بھلے سیانے بندے تے گاں دا پیشاب کیوں پیندے، گاں دا گوبر تے پھوسیاں کیوں کھمدے شفا کے لیے. بلکہ یہ تو میری اکھی نہ ویکھو نے، یہ تو میری ہڈ ورتی ہے کہ ہم ایک دفعہ گئے تھے سکھر، ایک مندر میں، ہندوؤں کا مندر تھا سکھر میں. تو وہاں پہ پیر صاحب بھی تھے اور بھی 10 12 14 دوست اور بھی ساتھ تھے. تو اندر وہ جانے تو نہیں دیتے چونکہ ان کی عبادت گاہ ہے، تو ہم پھر مسلمان تھے، وہ ہندو تھے. تو لیکن ہم جیسے تیسے کر کے وہ اندر چلے گئے. تو اندر جا کے جب وزٹ کر کے ہم سارا باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو پنڈت تھا نا وہ گڈوی دے وچ کو پانی لئی ودا تے جتھوں جتھوں اساں 12 14 بندے لگے ٹپے اے اوتھے ایਂ کردے ودا تروک دا. ہم تو باہر نکل آئے، باہر دکانیں بھی، مارکیٹ بھی ہندوؤں کی تھی. تو باہر دکان والے سے پوچھا دوستوں نے کہ یہ کیا ایسے کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ ہمارا مندر ہے، ہم ہندو ہیں، تو آپ جہاں جہاں سے گزرے ہیں اسا مڑ اتھارا پاک نہیں کرنی. اے تروکی کے شانے انہاں گاں دا پیشاب. یہ تو میری ہڈ ورتی ہے نا، یہ تو میرا آنکھوں دیکھا ہے. اچھا گاں دا پیشاب تروکتے تے انہاں مندر پاک کیتا آپ دا. اچھا بھائی، اب ہریش کمار کہتا، سننا ذرا جاگ کر سننا، ہریش کمار کہتا ہے کہ مجھے تو مذہب سے نفرت تھی کہ پیشاب کیوں پیتے ہیں گائے کا، گوبر کیوں کھاتے ہیں. مذہب سے نفرت پہلے سے تھی. 1986 میں 1986 میں جب لنڈن گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں پر سٹیفن ہاکنز نام کا ایک بندہ تھا جو دہریہ تھا. نوجوانوں کو شاید اس کا چہرہ شکل یاد آ جائے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. یہ معذور سا بندہ تھا، گردن ٹیڑھی کر کے نا ایسے ویل چیئر پہ بیٹھا رہتا تھا. آیا کسی کے ذہن میں سٹیفن؟ یہ دہریہ تھا، ملحد تھا، اب فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے. یہ ہریش کمار کہتا ہے کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا برطانیہ میں، مذہب سے نفرت پہلے تھی، وہاں جا کر میں نے سٹیفن کی کتابیں بھی سنی پڑھی، اس کے لیکچر بھی سنے. وہاں نہیں ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ایک آپ کوڑا ہے دو چڑھ نیم تے گیا. اچھا وہ کہنے لگا میں او دیاں گلاں سن سنتے نا تے میں تا خدا دے وجود دا ہی منکر ہو گیا. میں 6 منٹ ہور تانگ سکوں تو بس نیڑے آ لگے. کہنے لگا میں رب کے وجود کا ہی منکر ہو گیا، پکا ہو گیا. میں نے یہودیوں سے مناظرے کیے اللہ کے وجود پر، عیسائیوں سے مناظرے، مسلمانوں سے مناظرے، کسی نے قابو ہی نہ دے. وہاں سے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر واپس ہندوستان پہنچا، ایک شاندار یونیورسٹی کا پروفیسر بن گیا. تو کہنے لگا میں نے پھر ہندوستان میں بھی ٹھیک ٹھاک مباحثے کیے. ایک دن اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا. تو صبح صبح نا میرے دروازے پر بیل بجی، ڈور بیل بجی. دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سبزی والا کھڑا تھا. یہ وہ سبزی والا تھا جو 20 سال سے ہمیں آ کر سبزی دیتا تھا. کتنے سال؟ 20 سال. نام تھا اس کا عبد الاحد. میرے خیال رہ گئے ہو بولن تو. عبد الاحد اس کا نام تھا. 20 سال سے ہمیں سبزی گھر میں آ کر وہ دیتا تھا. تو دروازہ کھول کر دیکھا تو بابا سبزی والا تھا. اس نے مجھے سبزی کا تھیلا پکڑایا. میں سبزی کا تھیلا پکڑ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا این کرتے بوئے میں پیر رکھا تو میرے دل میں خیال آیا بھی اے بابا بھی تو مسلمان ہے تے آج اینو نہ رگڑیے، اینو خراب نہ کرو. تو کہتا ہے میں واپس پلٹا اور میں نے دروازے پر کھڑے ہو کہا، میں نے کہا بابا عبدالاحد آج میرے ساتھ اندر آ کے چائے نہیں پیتے؟ اس نے کہا صاحب پی لیتے ہیں. بابا اندر آیا، عبدالاحد میز پر بیٹھ گیا، میں نے چائے کی پیالی پیش کی
تو حریش کہنے لگا کہ 10 منٹ کی گفتگو سے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو سادہ سا مسلمان ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، سبزی بیچ لیتا ہے، حلال روزی کما لیتا ہے، تھوڑے منافع کے ساتھ نظام چلا لیتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ جائیے۔ یاد رکھنا کبھی کبھی شکاری بھی شکار بن جاتا ہے۔ وہ بابا جانے لگا، عبدالاحد تو کھڑا ہو کر مجھے کہنے لگا کہ حریش بابو توجہ دروٹے نا، جیڑیاں گلاں تو میں نے 10 منٹ کیتی ہیں کہ 10,000 سال سے کوئی نبی بھی آ رہے ہیں، کوئی رسول بھی آ رہے ہیں، کوئی ہندوؤں کے اوتار بھی آ رہے ہیں، کسی رب کی جنت جہنم کی حساب کتاب کی بات کرتے ہیں۔ بابا عبدالصمد کہنے لگا کہ 2 باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات، یا تو مرنے کے بعد اللہ نہیں ہوگا، نہیں مزہ آیا مجھے آپ کی توجہ میں۔ دیکھو نا گلاں تو 2 ہی ہو سکتی ہیں نا، یا مرن تو بعد اللہ کوئی نہیں، تو یا مرن تو بعد اللہ ہے۔ حریص سے کہنے لگا یا تو مرنے کے بعد اللہ نہیں ہوگا یا مرنے کے بعد اللہ ہوگا۔ کہتا ہے اگر مرنے کے بعد اللہ نہ ہوا تو کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ حریش جتھے تو اتھے میں، میں آپ ہی کو جائے، سزا جزائی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے جب رب ہی کوئی نہیں تو پھر ایمان کفر کہاں سے، پھر جنت جہنم کہاں سے، پھر حساب کتاب کہاں سے؟ سمجھ لیں بات کو، سمجھ لیں۔ اگر رب نہ ہوا تو جتھے تو اتھے میں۔ تو کہنے لگا اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ آگے اللہ ہے، تو آپ تو پکڑے جائیں گے۔ ظاہر ہے مانتے جو نہیں، آپ تو پکڑے جائیں گے۔ اس بات کو سمجھے ذرا، میری تسلی نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ نہ ہویا تو مڑتا جتھے تو ہے تو جیویں میں، تو یہ اللہ ہویا تو پھر ہم نکل جائیں گے، تو پکڑا جائے گا۔ حریش سوچ کے بتانا فائدے میں کون رہا، انہوں منن والا کہ نہ منن والا؟ وہ تو یہ بات کر کے چلا گیا۔ حریش کہتا ہے میں کھڑا تھا، میں صوفے پر بیٹھا نہیں، دھڑام سے گر گیا، اور میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی امکانات پہ، پروبیبلٹیز پہ، اے ہو سکتا ہے اے نہیں ہو سکتا، امکانات پہ لیکچر دیے ہیں۔ اس امکان کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ اگر مرنے کے بعد اللہ ہوا تو کیا ہوگا۔ کہنے لگا میرے اندر نا 180 ڈگری پہ ایسے گھوما میرا نظریہ۔ سبزی والا بابا عبداللہ میں نو گال کرتے وگ گیا، عقیدہ نظریہ میرا گھوما۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اللہ تو ہے، تو ہوں میں تصدیق کراں، تسلی کراں بھئی انہاں جو دین کیڑا سچا ہے۔ کہنے لگے ایک دن نا میں دلی کے بازار سے گزر رہا تھا، مکتبے سے میں نے قرآن مقدس کا نسخہ خریدا۔ نسخہ خرید کے قرآن کا میں مولویوں کے پاس نہیں گیا، میں مندر میں اپنے پنڈت کے پاس گیا، اور میں نے جا کر کہا کہ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، 1500 سال ہو گئے کم و بیش اس کو آئے ہوئے، تو میں سنیا ہے بھی آج تائیں جدر دا آیا ہے، آج تائیں ایدی زیر بھی زبر نہیں ہوئی۔ تو 10 بھی گال سچی ہے کہ نہیں؟ تھا پنڈت، اس نے کہا مندے بھامیں آپ پر نہیں ہیں، پر گال یہ سچی جڑی حریش تو کیتی بیٹھے۔ زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ کہنے لگا پھر میں قرآن مقدس کو عیسائیوں کے چرچ میں لے گیا تصدیق کروانے، یہودیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا آپنیاں بدل گئی ہیں، ساڑیاں کتاباں بدل گئی ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں آج تک تبدیلی نقطہ حرف تا دور دی گل ہے، زبر بھی پیش نہیں ہوئی۔ حریش کمار کہتا ہے بالآخر میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور میں نے اپنا نام حریش کمار سے تبدیل کر کے رکھ لیا عبدالاحد۔ نام کیا رکھا؟
میں اٹھیندہ پہ نام کیا رکھا؟ عبدل احد. کہنے لگا پھر ہم دلی سے کیرالہ شفٹ ہو گئے. کیرالہ ایک اور شہر ہے ریاست بھارت کی, دینی تعلیم کے لیے. میری شادی بھی ہو گئی. اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی, میں نے تینوں کو قرآن حفظ کروایا. حریث کہتا ہے اب میری زندگی بڑے سکون میں ہے, بڑے مزے میں ہے, لیکن ایک کمی, ایک تکلیف, ایک دکھ اور ایک کسک وہ آج بھی میرے دل میں ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگا اس دن کے بعد سے, اتوار کے دن کے بعد سے آج تک پھر وہ مجھے سبزی والا بابا عبدالاحد مل نہیں سکا. اگر وہ سبزی والا بابا مجھے عبدالاحد مل جاتا تو میں نے لگتا بھی خبریں پتہ نہیں ہاتھ چومے یا کہ پیر چومے یا پتہ نہیں کیا کرتا, یا اس کی آرتی اتارتا وہاں کے رواج کے مطابق. تو کہنے لگا مجھے پھر ملا نہیں. دیکھو میرے بھائیوں, رب نے کرم کرنا ہو نا تو ہکا ہکا گل سہی ہو جاندی ہے. تے اتوں جے ہری ہوئے تا اکھیں ڈٹھا بھی نظر نہیں آمدا. نہیں کو 1.5 منٹ میں اور بھی دیو میرے گل میں تمہیں سنا. رب کا تعلق دیکھیں اپنے محبوب کے ساتھ. لوگوں نے اللہ کی خدائی پر ڈاکے ڈالے. فرعون نے کہا میں خدا, رب چپ. نمرود نے کہا میں خدا, خاموش. قارون نے کہا, شداد نے کہا, حامان نے کہا ہم زمین کے خدا ہیں, قدرت خاموش رہی. مگر جیسے ہی ایک بد نصیب نے صرف ایسے انگلی کا اشارہ کیا حضور کی طرف, پوری سورت نازل ہو گئی. تبت یدا ابی لہب و تب. میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب اور دی بیوی ام جمیل, یہ سورت جب آئی نا تبت یدا ابی لہب و تب, تو ایک دن نا یہی ام جمیل ابو لہب کی بیوی خبیثہ, اس نے کیا کیا, اور لکھا ہے اس نے نا اتنا بڑا سارا پتھر پکڑا ہاتھ میں, پتھر پکڑ کے نتنے پھلا کے منہ سے تھوک کی جھاگ اڑاتی اور پیر پٹکتی, غصے سے لال پیلی ہوتی. اپنے گھر سے نا پتھر پکڑ کے وٹا چاہتے سہن کعبہ کے اندر آئی. سہن کعبہ میں حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ترائے واری, کتنی واری سائیاں دے کولو این بھی ٹپ گئی, این بھی ٹپ گئی, بسم اللہ. سرکار دے کولو این بھی ٹپ گئی تھے, این بھی ٹپ گئی. ترائے واری این دائیں بائیں گزرتے. سرکار صدیق دے کول جاتے پوچھ دیئے محمد کہاں ہے؟ علیہ السلام. حضور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے خلاف حجب کہتے ہیں. آپ نے جلال سے فرمایا حجب کہنا شعراء کا کام ہے, میرے مصطفیٰ شاعر نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. کھلوتی سائیں دے کول ہے, ابو خلیصہ نہیں. تو پوچھ دی سرکار صدیق تو حضور کہاں ہے؟ حضور تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے تو نام لیا. کہاں ہے؟ میں نے پتھر سے تکلیف دینی ہے, میرے اور میرے شوہر کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اچھا, وہ تو پیر پٹکتی پٹکتی چلی گئی, نکل گئی. جناب صدیق نے ایسے کر کے دیکھا نا تو حضور تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے. حضور یہ کیا, آپ تو سامنے تھے, تو وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکی, آپ اسے نظر ہی نہیں آئے. تو میرے کریم نے مسکرا کر فرمایا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ حائل کر دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ مجھے دے. واللہ یعصمک من الناس. حضور آپ کو چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے, باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے, میں رب آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی. حضور سب کو دیکھتے ہیں, حضور کو کوئی کوئی دیکھتا ہے. ایک بندہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب کے پاس آیا فیصلہ آباد, بس آخری جملے, آپ کے پاس آیا تو این کرتے تیلا چاہتے, کوئی ہوگا نجدی طبیعت کا, تیلا چاہتے نا این کرتے. تو مولانا سردار احمد صاحب این رکھتا ہے سامنے اور کہتا ہے کہ حضور یہ بتائیں
حضور اس تنکے کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تیرا سوال الٹ دیتا ہوں، تو دس یہ تنکا حضور کو جانتا ہے؟ اگلے سال پکاتے ہیں اس سمے یہ تنکا، تو بتا تنکا حضور کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی تنکا تو پھر اتنا سارا ہے، تو یہ تو مٹی کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو جو حیا نہیں آتا، تیلے دا علم منی کھل ہوتا ہے، سائیاں دا علم نہیں مننا ہے۔ تنکا جانتا ہے تو حضور نہیں جانتے۔ رزق چاہیے تو درود پڑھیں، عزت چاہیے تو درود پڑھیں، سکون چاہیے تو درود پڑھیں، اتفاق چاہیے تو درود پڑھیں، شفا چاہیے تو درود پڑھیں، گناہوں سے خلاصی چاہیے تو درود پڑھیں، خاتمہ ایمان پر چاہیے تو درود پڑھیں، قیامت کے دن حضور کی قربت چاہیے۔ ایڈا مقبول وظیفہ، ایڈی مقبول عبادت۔ اللہ فرماتا ہے تو ریاکاری تے بندے انو دکھاوے دی نیت نال بھی درود پڑھے نا، بندے آخر بھائی واہ بڑی تسبیح پڑھدا ہے، فرمایا تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا، تیری زبان پر آنے والی حضور کے لیے رحمت کی دعا دیکھ کر قبول فرما۔ وضو ہو تو اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہے۔ اب آمین ضرور کہہ دیں، اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی اب آپ چند ہی لمحات کے بعد فخر جنگ ہمارے مہمان ثنا خان جناب فخر عباس تابش تو وہ جلد پہنچنے والے ہیں، اسٹیج کی زینت ہوں گے، تمام دوست راستہ چھوڑ دیں۔ قبلہ شاہ جی نے ماشاءاللہ محفل پاک کا اعلان سماعت فرمائیں۔ 3 نومبر عشاء کی نماز کے بعد اسی چاکی جامع مسجد غوثیہ کے اندر ایک عظیم و شان محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سونا ماہی گجرانوالہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ تمام دوست احباب اس بابرکت محفل میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ کہ خالی جگہ ہو گئی، قریب آ جاؤ تاکہ محفل دا حسن برقرار رہے۔ انشاءاللہ لمحات تو بعد ہی تابع صاحب پہنچن والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تمام دوست بیٹھ جاؤ، تمام دوست بیٹھ جاؤ، محفل ادب کے خلاف ہے، تمام دوست بیٹھ جاؤ اور راستہ کلیئر کر دو۔ جنہوں دوستوں نے مسافہ فرما لے ہیں، زیارت ہو چکی ہے، قریب قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بٹھا بھی لیں گے۔ ہدیہ نعت بھائی محمد رمضان جانی صاحب خوبصورت حاضری پیش کر دیں۔ تمام دوست قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکر بھائی جگ چھوڑ جی نات کہ حیاتی دا کوئی فسانہ نہ ہوندا جے سونے دا سونا زمانہ نہ ہوندا۔ حیاتی دا کوئی فسانہ نہ ہوندا جے سونے دا سونا زمانہ نہ ہوندا۔ بھوک نال مر جاندی ہے دنیا ساری جے طیبہ چو ملیا خزانہ نہ ہوندا۔ اور عاشق نہ جاندا، ہاں ہاں عاشق نہ جاندا، اور عاشق
نہ جاندہ مدینے دے وال کوئی جے حسن و حسین دا نانا نہ ہوندا اے عرشاں تے تارے جگمگ نہ کر دے جے عرشاں تے سونا روانہ نہ ہوندا جے عرشاں تے سونا روانہ نہ ہوندا غریباں نو پوچھدا نہ دنیا تے کوئی جے سونے دا سونا آستانہ نہ ہوندا نہ دین بچدا نہ قرآن بچدا جے زہرہ لٹایا گھرانہ نہ ہوندا اور مر جاندہ حافظ تے پوچھدا نہ کوئی جے آلے نبی دا دیوانہ نہ ہوندا بس چھوٹی جی ایک نات علی پاک دی گل ہے علی دا ذکر ہو رہا سی ذرا سونا علی دی سخاوت سونا علی پاک دا غلام تابعت علی کرنا کمبر علی پاک دا مریض کمبر نے عرض کی تھی کہ مولا علی سونا علی اے سوالی ایک روٹی دا سوال کر رہے ہیں علی پاک نے حکم دیتا کمبرے نے ایک روٹی دے دے عرض کی تھی کمبر نے مولا وہ روٹی تے کہ چنگیر بچے علی پاک نے حکم دیتا چنگیر سمیت دے دے عرض کی تھی مولا وہ چنگیر تے کہ ٹرنک بچے علی پاک نے حکم دیتا ٹرنک سمیت ہی دے دے عرض کی تھی مولا وہ ٹرنک تے کہ اونٹ سے اتر دیا ہے علی پاک نے حکم دیتا اونٹ سمیت دے دے عرض کی تھی مولا وہ اونٹ تے سوڑ دی کتار بچے علی پاک نے حکم دیتا کمبر سوڑ دی کتار ہی دے دے سوالی ایک روٹی دا سوال کرے جڑی ہستی انہوں سوڑ دی کتار عنایت کرے انہوں علی آندے نہیں پھر کیوں نہ آکھا کہ علی بکار دا رہو ہر دم تیری مشکل نہ ٹڑے تو پھر آکھی رحمت رب دی چار پھیرے ہوئی نال خوشی نہ بڑھے تو پھر آکھی اچھی ہوئے گی ہور پرواز تیری تیرے نال کوئی لڑے تو پھر آکھی اوے مرن تو بعد بھی شاکر قبر ہوتے جے دیوہ روز نہ بڑھے تو پھر آکھی حضرات گرامی جڑے بندے جا رہے ہیں نا یہ مہربانی کر کے واپس بھیجو قرآن پاک جو قرآن دازی بھی ہوئے گی 10 قرآن پاک انہاں خوش قسمتاں والے انہوں دیتے جان گے جنہاں دے نا نکلن گے اور لنگر دا وسیع انتظام ہے سرکار دی محفل ہے کہ سونے طریقے دنال بات ہو کے بہو تھوڑی بڑی مہربانی واپس آ جاؤ اور سکون دنال بہو بڑی تھوڑی مہربانی ہوئے گی واپس آ کے بہ جاؤ علی پکار دا رہو ہر دم تیری مشکل نہ ٹلے تو پھر آکھی رحمت رب دی چار پھیرے ہوئی نال خوشی نہ بڑھے تو پھر آکھی اچھی ہوئے گی ہور پرواز تیری تیرے نال کوئی لڑے تو پھر آکھی اوے مرن تو بعد بھی شاکر قبر ہوتے یہ دیوہ روز نہ بڑھے تو پھر آکھی دیوہ روز نہ بڑھے تو پھر آکھی کہ قرآن ورگی کوئی کتاب کوئی نہیں تے حسین ورگا نواب کوئی نہیں قرآن ورگی کوئی کتاب کوئی نہیں تے حسین ورگا نواب کوئی نہیں کہ پڑھ درود حضور دے ہوتے اس تو بڑا ثواب کوئی نہیں انشاءاللہ دو لفظ نہ دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آنکھ سونے تیری امول صفاتا مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں مکڑیاں
جی مہربانی کر کے جڑے بندے گیڑ چلے گئے نا یہ مہربانی کر کے یار واپس آ جاؤ فخر تابش جڑے نے تشریف لائے نے انشاءاللہ وہ تنوں پیارے پیارے حضور دیاں پیاریاں پیاریاں نعتاں سنان گے مہربانی کر کے جو واپس آ جاؤ آ کے جب وہ اپنی جگہ جو تے بیٹھ جاؤ تھوڑی بڑی مہربانی ہوئے گی اے نقیب محفل تنوں بڑے نمے اور سونے پیارے پیارے کلام سنائے گا جلدی واپس آ جاؤ بڑی تھوڑی مہربانی ہوئے گی واپس آ جاؤ علی دا ذکر ہو رہا سی کہ علی جمے تے علی دی ماں آکھے علی جمے تے علی دی ماں آکھے بڑا چپے کچھ بھی بولدا نہیں یہ کوئی کھان یا پین نو چیز جائیے ذرا بھر بھی انہوں بولدا نہیں تیرا ویر ویخلا خود جا کے اجے پیار تے رسوی کھولدا نہیں باقی ہور تے ذرا بھی گلا کوئی نہیں ایک کو فکر اکھی نو کھولدا نہیں لے کے علی نو گودے چ نبی بولے کوئی بول آسان اور بول تے صحیح ذرا ویخ تو کدی ہے گود اندر آج شان اپنے نو تول تے صحیح اٹھی لفظی جدو سرکار پائی نالے کہندے سی اینو بول تے صحیح اور جس مکھ دیاں قسمہ رب کھاوے انہوں تکڑنے اکھیاں کھولتے صحیح حضرات میں پھر اعلان کر رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ لنگر دا وسیع انتظام ہے قرآن پاک جی قرآن اندازی ہوئے گی اور لنگر دا وسیع انتظام ہے جلدی آ جاؤ شکریہ ماشاءاللہ خوشخبری کے عظیم نعت گو شاعر فخر ثنا خانہ پاکستان سپہ سالار غلامان حسان جناب فخر عباس تاویش تھوڑے پنڈے پہنچ چکے ہیں تھوڑا وضو کر کے تے ڈائریکٹ جا رہے ہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بھائی صاحب چاہت آلے آواز تے کھول دیو مہربانی نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی ثنا خان مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ جتنے دوست احباب سامنے کھڑے ہیں جلد از جلد پنڈال میں تشریف لائیں ہم سب کے محبوب اور مرغوب ثنا خان فخر جنگ عظیم ثنا خان جو کہ بڑا دور تو سفر کر کے توڑے تک تشریف لے کے آئے نے تے آپ دا اتنا وقت سفر گزریا تمام دوست جڑے سامنے کھڑے ہو جلد جلد آ کے بیٹھو تاکہ قبلہ دی حاضری شروع ہو سکے تمام دوست اگے کے تشریف لایا ہو اگر تھوڑے ہو لیکن حضور دا ذکر بندیاں دا محتاج نہیں خالی نہ ہوئے قریب آ جاؤ تاکہ بھائی صاحب مسلسل کتنا سفر کر کے توڑے تک پہنچے نہیں تھے خوبصورت ماحول بناؤ تاکہ قبلہ دی ناز شروع ہو سکے نعرہ تکبیر فخر بھائی نو انج محسوس ہوئے محفل ہونے شروع ہوئی بلکہ 12 نہیں بجے محفل ہونے شروع ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو گے انشاءاللہ فوری نعت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی